ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں آخر الزمان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار، فرما بردار، حبدار اور اطاعت گزار بنا دیا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں سچا، سچا، اچا، اعلیٰ، عرفہ، عظیم مسلک اہل حدیث جیسی عظیم نعمت سے ہم قرار فرما دیا اور سب سے اعلیٰ امت میں، سب سے آخری امت میں پیدا کر کے اعلیٰ امت قرار دے دیا۔ کھولو اللہ کا قرآن اور پڑھو سورۃ آل عمران، ترتیب توقیفی میں نمبر 3 ہے، نزول میں 89 نمبر، مدینہ میں آئی 20 رکوع، 200 آیات، 3480 کلمات ہیں، 14520 حروف، آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کر کے سب سے بہتر امت قرار دے دیا اور کتابوں کی سردار، معجزاتی کتاب، عالمگیر کتاب، لا ریب بے مثل کتاب، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقدر میں رکھ دی۔ اہل حدیثو، آپ کو اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کر کے سب سے بہتر امت قرار دے دیا۔ ہمیں نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے کتاب و سنت والا عقیدہ نصیب فرما دیا۔ کون سا عقیدہ نصیب فرما دیا کہ حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، علی کل شیء قدیر اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے،
بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، ایک ایک بندے کو ایک ایک منٹ میں ایوریج اوسط 23 سانس دینے والا اللہ ہے، ایک ایک بندے کو ایک ایک گھنٹے میں اوسط 1480 سانس دینے والا داتا اکیلا اللہ ہے، ایک ایک بندے کو ایک ایک منٹ میں ایوریج اوسط 72 دل کی دھڑکنے دینے والا اللہ ہے، ایک ایک انسان کو ایک ایک گھنٹے میں 4320 دل کی دھڑکنے دینے والا داتا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، کل کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ کون سا عقیدہ نصیب فرما دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق بنانے والا اللہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق بنانے والا اللہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین بنانے والا اللہ ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار شیر خدا بنانے والا اللہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حافظ الحدیث بنانے والا اللہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء بنانے والا اللہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ بنانے والا اللہ ہے، حضرت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی بنانے والا اللہ ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے 750 آیات نازل فرما کر کے ان کی عظمتوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینے والا اللہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر 18-31 آیات سورہ نور میں پاکیزگی کی گواہی نازل کرنے والا اللہ ہے۔ ارے ضلع قصور کے رہنے والوں، ٹھینگ موڑ کی جامعہ علی المرتضی مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے والوں، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرو، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر اللہ نے 58 آیات نازل فرما کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دے دی، گواہی دے کر کے بتلا دیا کہ عائشہ کی پاک دامنی بیان کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ کون سا عقیدہ نصیب فرما دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنانے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانے والا اللہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنانے والا اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنانے والا اللہ ہے۔ ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم بنانے والا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یہاں ایک سوال ذہنوں میں رکھ لو۔ سوال کون سا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم السلام سے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سا عہد لیا تھا، کون سا وعدہ لیا تھا؟ پڑھو اللہ کا قرآن،
کھولو تیسرا پارہ اور سورت آل عمران ترتیب توقیفی میں نمبر 3 ہے، نزول میں 89 نمبر اور اس کی آیت نمبر 81-82 ہے، پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 116-117 ہے، قرآن مجید کی آیت نمبر 377-378 ہے، سورت آل عمران رکوع نمبر 9 اور پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17، قرآن مجید کا رکوع نمبر 50 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انبیاء سے عہد لیا اللہ نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء علیہم السلام سے، کون سا وعدہ؟ اور جب اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت عطا فرما دوں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی چیزوں کی شہادت دے، ان کی گواہی دے، تو پھر تم پر، آپ سب نبیوں پر، اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ سب نبی اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے سارے نبیوں نے علیہم السلام ایک ہی زبان میں پکارا، ہاں اللہ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اگلے الفاظ بہت سخت ہے، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً نافرمان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا معنی ہے؟ آیت صاف واضح بتلا رہی ہے، دعا کرو اللہ کتاب و حکمت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اپنی مرضی سے کسی کو امام اعظم نہ بناؤ، خدا را ایک دن مرنا ہے، تجھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور جسے اللہ نے امام اعظم بنایا ہو تم اس کے منصب کو کسی اور کے شمار کرتے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ یا اللہ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تمہاری موجودگی میں، جبکہ آپ سب کے پاس آپ کی رسالتیں بھی ہوں، شریعتیں بھی ہوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ امام الانبیاء ماننا ہے۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ امام کائنات ماننا ہے۔ سارے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا، سارے انبیاء نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ انہیں ہی امام اعظم تسلیم کرنا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کے کسی اور کو امام اعظم مانتا ہے وہ شخص گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کھولو قرآن مجید پارہ نمبر 3 اور سورت آل عمران کی 82 نمبر آیت ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں گے وہ نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اعظم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کے ساتھ محبت ہو، دنیا کی محبت کا اصول ہوا کرتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے سب سے عظیم سمجھتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے سب سے اعظم سمجھتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اس کی
ارشادات کو اپنایا جاتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے لباس جیسا اپنا لباس بنایا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے چہرہ جیسا اپنا چہرہ بنایا جاتا ہے۔ ارے جس سے محبت ہو اپنے دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اسے ہی اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید سماعت فرما لیجئے اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ کھولو قرآن مجید ہے اور سپارہ نمبر 23 ہے، سورۃ صاد ترتیب توقیفی میں 38 نمبر، نزول میں 38 نمبر، مکہ میں نازل ہوئی، 5 رکوع 88 آیات، آیت نمبر 29، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 275، قرآن مجید کی آیت نمبر 4035، سورۃ صاد تیسرا رکوع 23واں پارہ 12واں رکوع، قرآن مجید کا رکوع نمبر 395 395 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس آیت کے نزول کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے اس بابرکت کتاب کو، یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب، ہم نے اس بابرکت کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل کیا ہے۔ اب نزول کا مقصد ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آگے اللہ نے نشانی فرمائی، جو کتاب و حکمت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وہ عقل والا ہے۔ قرآن کی روشنی میں جو سمجھ کے نہیں پڑھتا بے وقوف ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ارے فزکس، کیمسٹری، بائیو، انگلش، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور جغرافی، میڈیسن، ارتھمیٹک، یہ سارے سمجھ کر اس پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ انگلش کے 12 ٹینس، پریزنٹ انڈیفینیٹ سے لے کر کے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز تک ایک ایک طریقہ سکھلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ نیوٹن کے 3 قوانین، فزکس 9th کی بک میں نیوٹن کے 3 قوانین پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک ایک طالب علم کو ان کی سمجھ ہے، ایک ایک پڑھانے والے ٹیچر کو، استاد کو ان کی سمجھ ہے۔ افسوس میں الفاظ کہاں سے لاؤں، کہاں چلی گئی ہماری ایمانی غیرت، کہاں چلا گیا ایمان، کہاں شرم حیا غیرت چلی گئی۔ نیوٹن کے 3 قوانین تو سمجھا کر کے بچوں کو سکھلا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 اولین مقاصد کیوں نہیں سمجھائے جاتے؟ سپارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ ترتیب توقیفی نمبر 2 نزول نمبر 87 مقام نزول مدینہ، کل رکوع 40، کل آیات 286، کل کلمات 6121، کل حروف 25500، آیت نمبر 129۔ اس آیت کے کل 79 حروف، 15واں رکوع آخری آیت، 3 مقاصد، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نیوٹن کی اہمیت ہے پاکستان میں معاذ اللہ، پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ 18 کروڑ عوام کی زبان پر یہی الفاظ، یا اللہ ہمارے پاکستان کے 4 صوبوں کے حالات ٹھیک کر دے، ایسے ہی ہے۔ آسمان سے بھی آواز آتی ہوگی، تو اپنے دل کے 4 خانے ٹھیک کر لے، میں تیرے پاکستان کے 4 صوبے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ انفرادی طور پر دیکھنا چاہیے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ابدا بنفسک، اپنے آپ سے ابتدا کرو۔ چیریٹی begins at home، اپنے آپ سے ابتدا کرو۔ اول خیش بعد درویش، اپنے آپ سے ابتدا کیا کرو۔ 3 مقاصد، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے قرآن کی تلاوت، دوسرا کتاب و حکمت سکھلانا، تیسرا
تزکیہ نفس ہے. کتنے سکول ہیں جہاں یہ تینوں مقاصد سمجھائے جا رہے ہیں. انگلش میں کسی آیت کا ترجمہ کسی وائٹ بورڈ پر سکول میں لکھ دیں، ٹیچرز کو اس کی ٹرانسلیشن کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. شادرہ میں دی کویسٹ ہائی سکول 175 اساتذہ وہاں، 6000 کے قریب سٹوڈنٹس. سورۃ نساء کی 59 نمبر آیت کا ترجمہ انگلش میں لکھا اور انگلش پڑھانے والوں کو اس کا اردو ترجمہ ہی نہیں آ رہا. یہ مسلمان ہے. اپنے آپ میں دیکھنا پڑے گا میں کس کیٹیگری کا مالک ہوں. کسی کو برا بلا نہ کہا کرو. ہو سکتا ہے آج یہ سورج جو غروب ہوا ہے، کیا پتا ہم میں سے کتنے ہیں جن کی زندگیوں کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں ہے. اور تیسرا تزکیہ نفس فرمانا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت سکھلائیں. یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ احادیث. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کھولو قرآن مجید 26واں پارہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت نمبر 47، نزول نمبر 95، مقام نزول مدینہ، کل رکوع 4، کل آیات 38، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2، 26واں پارہ رکوع نمبر 5، بما نزل علی محمد وہو الحق. جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کے تحت کیا ہے؟ نماز سے ہی ابتدا کر لیتے ہیں کہ جب نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے. کچھ ہاتھ یہاں تک اٹھائے جا رہے، کچھ ایسے اٹھائے جا رہے، کچھ ایسے اٹھائے جا رہے اور کچھ ایسے، اس طرح. اور نماز ہے یا مذاق؟ کیا صرف نبی علیہ السلام ہی کی سنتیں رہ گئی جن کا مذاق اڑانا ہے؟ معاذ اللہ. کس طرح نماز شروع کرنی ہے؟ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ایک اور نقطہ آپ کی جولیوں کی زینت کر دو. امام اعظم وہ ہوا کرتا ہے جس کی زبان کی قسم اللہ اٹھائے، کوئی اور نہیں ہے. اگر کوئی اور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کو امام اعظم تسلیم کرتا ہے تو جرت سے ثابت کرے اس کی زبان کے بارے میں ایک آیت اللہ نے نازل فرما کر قسم اٹھائی ہو. امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان نبوت کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. 27واں پارہ سورت نجم، ترتیب توقیفی میں 53 نمبر، نزول میں 23 نمبر، مقام نزول مکہ، کل رکوع 3، کل آیات 62، آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 27واں پارہ آیت نمبر 82، 83، 84، 85، قرآن مجید کی آیت نمبر 4837، آیت نمبر 4838، آیت نمبر 4839، آیت نمبر 4840، نجم سورت کا رکوع نمبر 1، 27ویں پارے کا 5واں رکوع، قرآن مجید کا رکوع نمبر 462، تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہے. 462 نمبر رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو کیا ضرورت تھی قسمیں اٹھانے کی؟ ہاں اللہ کو پتا تھا ایسی قوم نے آنا ہے. جہنم کس لیے ہے؟ کیا خالی رکھنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے مرتے وقت مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کر دے، میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤں. اپنے آپ سے ابتدا. اور نماز کا آغاز کس طرح ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا اللہ نے؟ اب جو بندہ یہ کہے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، رفع الیدین کے بارے میں زبان چلائے کہ یہ فلاں فلاں فلاں، تو اس میں اگر جرت ہے تو سورۃ نساء کی 64 نمبر آیت کو قرآن مجید سے نکال دے، کرے انکار۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ نساء کی 64 نمبر آیت میں، اس ایک ہی آیت کے اس جملے سے آمین بالجہر ثابت، فاتحہ خلف الامام ثابت، رفع الیدین ثابت، جلسہ استراحت ثابت۔ ارے کون انکار کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، زہر پی پی تو سکتے ہیں یہ لوگ، انکار نہیں کر سکتے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کیسی؟ کھولو صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 682، کتاب الاذان باب نمبر 83 ہے، رفع الیدین فی التکبیرۃ العولی مع الافتتاح الزبان، حدیث نمبر 735 صحیح البخاری، حدیث نمبر 736 صحیح البخاری، حدیث نمبر 738 صحیح البخاری، حدیث نمبر 739 صحیح سنن نسائی، کتاب الافتتاح باب العمل فی افتتاح الصلاۃ، حدیث نمبر 877 نسائی، کتاب الافتتاح باب العمل فی افتتاح الصلاۃ، حدیث نمبر 1058 ہے۔ اس حدیث کی سند میں 5 راوی ہیں، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ کوئی کرے رفع الیدین کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی 735 نمبر حدیث رفع الیدین ثابت ہو رہا ہے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیث نمبر 735 بخاری میں، 736 بخاری میں، 738 بخاری میں، 739 بخاری میں 5 روایات ہیں اکٹھی رفع الیدین کرنے کی۔ کسی میں جرت ہے انکار کرے کہ 735 36 37 38 39 نمبر حدیث میں سے ایک بھی حدیث رفع الیدین کی نہیں ہے؟ صرف یہی رستہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کس طرح پڑھو؟ جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ کس نے فرمایا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آرڈر سے بولتے ہیں؟ اللہ پہلے قسم اٹھا رہا ہے، قسم اس ستارے کی جو ڈوب جاتا ہے۔ آگے 4 نمبر آیت ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ پچھلی حدیث ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کی، ان سے مالک نے، ان سے ابن شہاب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سالم بن عبداللہ اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے؟ کندھوں کے برابر، کندھوں تک۔ اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے کیا کرتے؟ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، رکوع میں جانے سے پہلے اسی طرح کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ اور جب رکوع سے اٹھتے کیا کرتے؟
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ ایک نکتہ اس حدیث کے آخر پر، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، جب سجدے میں جاتے رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے، تکبیر اور پھر وہ جو نماز شروع کرتے ہیں، اقامت اور تکبیر ہو گئی، اس میں تھوڑا سا وقفہ، نماز میں داخل ہونے کے بعد چپ رہتے، کیا پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد بار نماز کا حکم، اور زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ آگئی صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 695 اور کتاب الاذان باب نمبر 89 ما یقول بعد التکبیر حدیث نمبر 744 ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1356 ہے، ابو داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 781، اور نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 60، نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 335، نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 895، نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 896، ابن ماجہ کھولو باب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 805، تحفۃ الاشراف کھولو حدیث نمبر 14896، 5 راویان حدیث، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة قال احسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله قال يسكت اسكاتك بين التكبير وبين القراءة قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ یہ پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ مبارکباد کے حقدار، اور جو نہیں پڑھتے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، کس منہ سے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے چند اور قیمتی ہیرے جواہرات، پھر اجازت۔ اور یہاں بھی رولا ڈالا جاتا ہے کیا کہ امام کے پیچھے کیا نہیں پڑھنی؟ سورۃ الفاتحہ۔ جب امام صاحب کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی تو گھر سے اٹھ کے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی فرماتے ہیں کس کے آرڈر سے؟ اللہ کے حکم سے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 احادیث سے ثابت کہ امام ہو، مقتدی ہو، انفرادی نماز ہو، اجتماعی ہو، سری ہو، جہری ہو، کوئی بھی نماز ہو، فاتحہ خلف الامام پڑھنی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اٹھاؤ صحیح البخاری، لاؤ صحیح البخاری، کھولو صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 703 ہے، کتاب الاذان حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 876، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 877 ہے، اور پھر ابو داود کتاب الصلاۃ ہے حدیث نمبر 247 ہے، نسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 911، حدیث نمبر 912، ابن ماجہ
کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 837، لاؤ تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 5110 ہے۔ 5 راوی، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ابھی کوئی گنجائش ہے؟ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ کی قسم وہ نماز رد ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے وہ رد ہے۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جذباتی بات نہیں۔ جہاں کتاب و سنت کا مسئلہ ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، جہاں مسلک کی غیرت کا مسئلہ ہے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، کون جانتا ہے اسے موت کہاں آئے گی؟ یہ کس کے پاس علم ہے؟ اللہ کے پاس۔ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس 5 باتیں ایسی جس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید سورۃ لقمان 21واں پارہ سورۃ نمبر 31 اس کا 4تھا رکوع اس کی 3 نمبر آیت اس کی 34 نمبر آیت کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کون ہے عالم الغیب؟ اللہ رب العالمین۔ بے شک قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور بارش کب ہوگی کون جانتا ہے؟ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ٹھیک موڑ میں رات 1 بجے بارش کا امکان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی باتیں سن کے چھتوں سے بستر اٹھائیں کمرے میں چلے جائیں، کیوں؟ بارش آنے والی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی بات پر عمل کریں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ پر ایمان لائیں۔ کیا سمجھا اللہ کو؟ اتنی غیرت کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا بھی اس ملک میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ ہر اخبار میں بکواس لکھی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ شیخ صاحب لکھا ہوتا ہے، کون جانتا ہے آنے والے حالات؟ اگر 2-3 منٹ ایکسٹرا ہو جائے تو نیور مائنڈ پلیز۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جی جو 3 جنوری سے لے کر 26 جنوری کے دوران پیدا ہوا، ہم اس کو ستارے کے ذریعے بتائیں گے۔ کیوں؟ ستارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میسیج آتا ہے 3838 سائٹ پتہ نہیں کس کی، اپنے نام کا پہلا حرف سینڈ کرو، ہم تمہیں آئندہ جو 1 ہفتے کے حالات ہیں بتائیں گے، کیونکہ ستارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اگر یہ بات مانی جائے، اور میرے محترم سامعین، اس پاکستان میں اس روئے زمین میں قرآن مجید کی اس آیت کا مذاق اڑایا جا رہا۔ سپارہ نمبر 21 سورۃ سجدہ نمبر 32 اس کا پہلا رکوع 5 نمبر آیت جملہ نمبر 1۔ اگر یہ مان لیا جائے ستارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، ایسی بات کرنے والوں میں اگر جرت ہے تو سورۃ سجدہ کی 5 نمبر آیت جملہ نمبر 1 کو نکالو۔ کیا مقصد اس کا؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر فوٹو کاپی پیج آتا ہے
کہ یہ ایک فوٹو کاپی پڑھو اور 100 لوگوں کو سینڈ کر دو، اگر نہیں کرو گے تو کاروبار برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، رزق ختم ہو جائے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ اور رزق کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ کیا 50 روپے کی فوٹو کاپیاں تقسیم کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جو لوگ فوٹو کاپیاں یہ پڑھ کر کے کروا کے آگے تقسیم کرتے ہیں، پھر نکالو سورہ بقرہ کی 212 نمبر آیت کا کیا مقصد قرآن مجید میں؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کون کون سی برائیاں گنواؤں؟ اللہ کی قسم 1000 سے زائد ایسی برائیاں ہیں جو عام ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا، صریحاً قرآن مجید کا مذاق ہے۔ اور پھر یہ فاتحہ خلف الامام تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ ایک اور بات، پھر اجازت، نماز جنازہ میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ واقعی کوئی بھی نماز ہو سورۃ الفاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز نامکمل ہے۔ فَهُوَ رَدٌّ، حرف فا جہاں آتا ہے، شیخ صاحب تشریف فرما ہے عربی گرامر کا اصول، جہاں حرف فا آتا ہے اللہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں دیتا۔ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے ہٹ کر کے کوئی یہ عمل کیا، ابھی عمل کر رہا ہوگا، فَهُوَ رَدٌّ، آنکھ کی پلک بعد میں جھپکے گی، پہلے اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اور نماز جنازہ کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن، کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 3756، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ سے دعا کی، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ انہیں ایک حکمت عطا فرما دے۔ جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو، کیا اس پر اللہ راضی ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، پھر وہی ہے اس حدیث کے راوی۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، جرت ہے تو اٹھاؤ صحیح البخاری، لاؤ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377 378، کتاب الجنائز باب نمبر 65 ہے، قراءتی بفاتحۃ الکتاب علی الجنازہ حدیث نمبر 1335۔ لاؤ ابو داود کتاب الجنائز باب ما یقرأ علی الجنازہ حدیث نمبر 3198۔ کھولو جامع ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1027۔ لاؤ نسائی کتاب الجنائز باب عدد التکبیر علی الجنازہ 2 حدیث نمبر 1986 حدیث نمبر 1987۔ کھولو تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 5764 ہے۔ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں۔ کتنی سندیں؟ 2 سندیں۔ پہلی سند میں 5 راوی، دوسری سند میں 4 راوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن سعد عن طلحہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ دوسری سند وحدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنت۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر۔ کیسی پیاری سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کیسی عظیم اہل حدیث مسلک کی حقانیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ سب کو اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار نے بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے غندر کا نام محمد بن جعفر، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے سعد نے، ان سے طلحہ نے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری سند ہم سے یہ حدیث محمد بن کثیر نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اس حدیث کی سفیان نے خبر دی، انہوں نے یہ حدیث سعد بن ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے یہ حدیث طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اور ٹھیک موڑ کے باسیوں فقرا بفاتحۃ الکتاب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورۃ الفاتحہ اونچی آواز میں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا ہے؟ اسی حدیث میں قالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیعلموا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، انہا سنت، نماز جنازہ پڑھاتے وقت اونچی آواز میں جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے حکم سے فرماتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے۔ اور سورۃ نساء کی 64 نمبر آیت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو پھر وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ نساء کی 115 نمبر آیت پر بات مکمل، وَمَن شاکک الرسول۔ اکثر یہ آیت مناظر اسلام خطیب پاکستان مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، اللہ شاہ جی کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، یا اللہ شاہ جی کی قدم قدم پر حفاظت فرما، اونچی آواز میں کہہ دیں۔ اکثر آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، میں اس آیت پر مکمل کر رہا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کے بعد کہ اس کے اوپر حق واضح ہو جائے، حق واضح ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ مومنوں کی راہ سے ہٹ کر کے کسی اور راہ کی پیروی کرے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو انہی گمراہیوں کی طرف پھیر دیں گے جن کی طرف وہ خود پھرا ہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ان قریب انتہائی برے ٹھکانے جہنم کے اندر وہ قیامت کے دن داخل ہوگا۔ اللہ said in para number 5 chapter number 4 verse number 59, O you who believe, obey Allah and obey the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, those of you Muslims who are in authority, and if you differ in everything amongst yourselves, refer it to Allah and his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you believe in Allah and in the last day, that is better to more suitable for final determination. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.